الحمد للہ الذی ہدانا بالاسلام والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ بنایا۔ اسلام وہ مذہب ہے جو انسان کو زندگی کے ہر پہلو کے آداب سکھاتا ہے، مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام تمام مذاہب میں بالکل منفرد اور ممتاز مذہب ہے، اور اسلام کے ماننے والے تمام انسانوں میں منفرد اور ممتاز افراد ہیں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کھانے کے، پینے کے، سونے کے، اٹھنے کے، بات چیت کرنے کے اور کھانے کے، پینے کے آداب سکھلائے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور دسترخوان بچھا کر کے کھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو کھانے میں عیب نہ لگاؤ۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا۔ جو چیز آپ کو پسند ہوتی آپ کھا لیتے اور جو ناپسند ہوتی آپ چھوڑ دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے کو برا نہیں کہا، کھانے سے جو لقمہ گر گیا آپ اس کو اٹھا لیتے اور صاف کر کے کھا لیتے۔ لہٰذا ایک موقع پر ایک صحابی رسول جب کسی بادشاہ کے یہاں کھانا کھا رہے تھے اور ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا اور انہوں نے اٹھا کر کے اسے صاف کر کے کھا لیا، تو اس پر ایک شخص نے کہا کہ آپ اس کو صاف کر کے کیوں کھا رہے ہیں، یہ تو عجمیوں کے یہاں برا سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے رسول کی، اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھلایا کہ کھانے میں عیب نہ لگاؤ، کھانے کو برا بھلا مت کہو، جتنا پسند آئے کھا لو ورنہ چھوڑ دو۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کے شکر گزاری کرو گے تو میں ان نعمتوں کو تمہارے لیے بڑھا دوں گا، اور تم ناشکری کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کا چھین لوں گا۔ لہٰذا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے ہندوستان کی ایک ممتاز عالم دین شخصیت ہیں، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ جب میں مدرسے سے پڑھ کر کے گھر آیا اور مجھے بھوک شدت کی لگی تھی، میں نے اپنے والدہ سے کھانے کا مطالبہ کیا، لہٰذا انہوں نے مجھے کھانا پیش کیا، اور کھانے میں انہوں نے ایسی چیز بنائی تھی جو مجھے پسند نہیں، یا کوئی اور چیز تھی وہ مجھے یاد نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کھانے کے بارے میں تھوڑا سا ہلکا سا لفظ کہہ دیا اور میری والدہ کو اتنا سخت غصہ آیا اور کہا کہ کپڑے اتارو اور بنیان اتارو، اور میرا ہاتھ اور پیر باندھ کر کے مجھے چارپائی سے باندھ دیا گیا۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو مجھے کھول دیتی اور کہتی وضو کر کے نماز پڑھو، اور نماز کے بعد مجھے پھر باندھ دیتی۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ میری بھابھی نے سفارش کی اور ان کے سفارش کے نتیجے میں مجھے کھول دیا گیا۔ لہٰذا ہمارے اکابرین کی، علماء کی اس طرح تربیت کی گئی، گویا کہ ان کو تربیت کے سانچے میں ڈھالا گیا، تب جا کر کے وہ اس طرح کے افراد بنے کہ جن سے اللہ تعالیٰ ایک عالمی سطح پر، ملکی سطح پر ان سے کام لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے مریدین ہیں، ان کے پیروکار ہیں، اور ان کی بات ماننے والے اور ان کی بات سننے والے ہیں۔ لہٰذا
ہم کو بھی اپنی اولاد کی اسی طرح شروع سے تربیت کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مستقبل میں کوئی بڑا انسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 9 سال کی میری عمر رہی ہوگی، میرا 90 میں داخلے کا پہلا سال تھا۔ میں دوپہر میں مدرسے سے پڑھ کر آیا، بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی کھانا، ہاں بیٹا ابھی نکال۔ کیا پکایا ہے میں نے پوچھا، بچے پوچھتے تو میری والدہ نے کہا کہ آج بھنڈی کی سبزی پکی۔ میری منہ سے نکلا بس مجھے پسند نہیں ہوگی، یاد تو نہیں آ رہا مجھے، لیکن مجھے کچھ عجیب طرح کا میرے منہ سے جملہ نکلا، بس وہ ماں جس نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں تھا، بالکل نہیں ڈانٹتی، مارنا تو دور کی بات، صرف کبھی کبھی وہ آنکھوں سے اشارہ کرتی تھی اور اسی سے ہم بھائی بہن سہم جاتے، کبھی نہیں ڈانٹا۔ لیکن وہ ماں اس دن سراپا جلال بن گئی، سراپا جلال، سراپا غضب اٹھی اور کہنے لگی کرتا اتارو، کرتا اتارو۔ اب میں کانپنے لگا، ڈر گیا، کہا کرتا اتارو، سننے لو۔ میں نے کرتا اتارا، کہا بنیان اتارو۔ کوئی رسی یا کوئی اظہار بند اتارا، مجھے دونوں ہاتھ باندھ دیے، میرے دونوں پیر باندھ دیے اور مجھے پلنگ سے باندھ دیا اور کہا اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس طرح کہتے ہو، تم فرعون کی اولاد ہو، تمہیں کھانا نہیں ملے گا جب تک توبہ نہیں کرو گے۔ میں بند گیا، روتا رہا، ایک لقمہ نہیں دیا انہوں نے، بھوکا پیاسا، عصر کی نماز پہ رکھتا گیا، کھولا، کہا وضو کرو، کرتا بنیان پہنو، مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے فوراً آؤ۔ میں پھر فوراً واپس آیا، پھر میرے کپڑے اتروائے گئے، پھر میرا ہاتھ اور پیر باندھے گئے، پھر مجھے پلنگ کی تکتی سے باندھ دیا گیا، پھر مغرب تک بنا رہا، پھر مغرب میں کھولا گیا، پھر مسجد بھیجا گیا، پھر مسجد سے واپس آیا، پھر باندھ دیا گیا اور پھر روتا رہا۔ میری ماں کو مجھ پر رحم نہیں آیا، یہ حرکت تمہاری برداشت نہیں ہوتی، یہ حرکت تمہاری برداشت نہیں ہو سکتی، کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گی میں تم۔ اب کیا کرتا میں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، روتے روتے میرے آنسوں بھی خشک ہو گئے۔ اللہ کو رحم آیا اور میری بڑی بھابھی وہ والدہ سے ملنے، ہم لوگوں کے ملنے کے لیے آ گئیں، تھوڑی دور پر ان کا مکان تھا، فرشتے رحمت بن کر آئیں، مجھے بنا ہوا دیکھا، میں ان کو دیکھ کر چیخ چیخ کر رونے لگا کہ مجھے کھلوا دیجئے، مجھے کیا ہوا کیا؟ تو والدہ سے پوچھا، والدہ نے بولا اس سے پوچھا کیا کیا اس نے مجھے اس نے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ بھنڈی پکی ہے، انہوں نے کہا بھنڈی پکی ہے، بس میں نے کر دیا۔ تو بس والدہ نے کہا کہ میں نہیں بخشوں، میرے گھر میں یہ نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے بیچاریوں نے سفارش کی کہ وہ معافی مانگ رہا ہے اور کبھی آئندہ ایسا نہیں کرے گا، کبھی آئندہ ایسا نہیں کرے گا، تو آپ اجازت دے دیجئے۔ ان بھابھی نے مجھے کھولا، پھر اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلایا، دودھ پلایا۔ اللہ میری ماں کو اجر عظیم عطا کرے، وہ میری حساسیت آج تک ایسی بڑھی ہوئی ہے کہ کسی کھانے کو گھٹیا کہنا مجھے کفر لگتا ہے، کفر لگتا ہے۔ کس طرح برداشت کرتا ہوں میں اس بات کو، میرا اللہ جانتا ہے، میرا اللہ جانتا۔ جی چاہتا میں جوتا نکال کر اس خبیث کو ماروں، نندا کر کے اس کو ماروں جو کھانے کو حقیر سمجھتا ہے اور جو بڑے مزیدار کھانوں کا شہدائی ہے، اس کے بغیر کھا نہیں سکتا ہوں۔ اس کو ہوٹل میں جانا پڑتا ہے کھانا کھانے کے لیے، ہوٹل کا کھانا جانتے ہیں کس طرح کا؟ خدا کی قسم، جب تک مجبوری کی ضرورت نہ ہو تب تک ہوٹل کا کھانا کھانا کبھی ملک لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا۔ کیا لوگوں نے سمجھائے، کیا ہے دین، داڑھی رکھ لی، کرتا پاجامہ پہن لیا، سمجھ گئے کہ ہم بڑے دیندار ہو گئے۔ یہ تماشا ہے، تماشا۔